ہمارے مٹپلی کے مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اتحاد بتایا، عیدگاہ چھوٹا پڑ گیا، اطراف کی پوری زمینیں راستے وغیرہ مصلیوں سے بھر گئے۔ لوگوں نے موسم کی شدت، آگ برسانے والی گرمی، لوگوں نے گرمی کا احساس نہیں کیا، وہ گھر سے چلے تھے پانی نہا کر، لیکن وہ اللہ کے سامنے بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے گرمی کی تمازت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کر وہ پھر ایک مرتبہ پسینے سے نہا گئے، لیکن ان کی زبانوں کے اوپر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بندگی کا مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ، آپ کے اس اتحاد کو 100 سلامیاں، ہمیشہ ایسا اتحاد باقی رکھیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہی کے اندر 2-4 گندی نالی کے ایسے کیڑے بھی ہیں، جب تک وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں رہیں گے گندی سیاست کرنے والے، آپ جیسے ہزاروں لوگوں کا اتحاد بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بھی نیوز چینلوں کے اندر، نرمل 70 کلومیٹر ہے یہاں سے، نرمل کے ایم ایل اے نے وہاں کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر، عیدگاہ کے چھوٹے پڑنے کو دیکھ کر 15 ایکڑ زمین عیدگاہ کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ وہ اعلان یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میں بتاتا ہوں، یہاں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ جو 2-4 8-10 گندی نالی کے کیڑے ہیں نا، یہ پورے آپ کے تالاب کو گندا کر چکے ہیں۔ یہ جو پالیٹیشنوں کی چمچا گیری کرنے والے ہیں، یہ آپ کے دشمن، سوسائٹی کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ لکڑی مشین مرحوم عبد الکریم صاحب کی قبر پر اگر وہ عیدگاہ میں دیتے تو آج ہمارے پاس عیدگاہ بھی نہیں ہوتا، لیکن مٹپلی کے 10-15 ہزار مسلمانوں کے لیے 1 ایکڑ کا عیدگاہ وہ بھی مکمل نہیں ہے، وہ بھی ناکافی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، وقت کے ہوتے ہوئے کچھ کرو، اور یہ چمچوں کو، یہ فقیروں کو، یہ نچلی ذات کے لوگوں کو پیچھے ڈالو۔ تمہاری قیادت نچلی ذات تلوے چاٹوں سے بالکل ہونے والی نہیں۔ یہ باتیں کھل کر کہتا ہوں، تم لوگوں کو بری معلوم ہوتی ہے، میں پورے مٹپلی سے نہیں کہتا، وہ جو گندی نالی کے چند کیڑے ہیں ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ قبرستان ہے، ایک قبر کے اندر 10-10 مردے دفن ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ فکر کرو، انشاءاللہ عبد الملک شامزی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے لیے جہاں تک بولے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اور پوری ٹیم کے ساتھ، پورے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ میں، انشاءاللہ سب مل کے کریں گے ہم یہ کام انشاءاللہ۔ مٹپلی کے لیے کم از کم 5-10 ایکڑ کے عیدگاہ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا، ورنہ ہماری نسلیں آئندہ نماز کہاں پڑھے گی؟ وہی بیزار ہو جائیں گے، پھر مسجدوں میں عید کی نماز پڑھیں گے، حالانکہ عیدگاہ کا مقصد، عید کا مقصد عیدگاہ پر نماز پڑھنا، مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو بتانا، جمعیت کو بتانا۔ اور وقت کے ہوتے ہوئے ابھی بھی قبرستان کی تیاری کیجئے۔ ایک قبرستان ہے، وہ بھی کتنے مردے بیچارے ہمارے نوجوان جا کر فری میں قبریں کھود رہے ہیں، وہ آئے دن فون کرتے ہیں کہ ایک قبر کھودی مردہ نکلا، دوسری کھودی وہاں نکلا، تیسری کھودی وہاں نکلا، گویا پورا قبرستان مردوں سے بھرا ہوا ہے۔ 450 سال سے اسی قبرستان کے اندر لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے، تو بتائیں آپ کے کیسا ہوگا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے طور پر سوچو۔ 3 سال پہلے ہم نے کچھ نوجوان ذمہ داروں کو پکڑ کر مہم چلائی تھی کہ چلو نیا قبرستان نہ صحیح، اسی قبرستان میں بھرنتی کر دیں گے، اثر نہ اس کو نیا کریں گے۔ لوگ وہاں بھی رکاوٹ بن گئے، لوگوں کو کوئی بات، اچھی بات بولنا چوری ہو جا رہی۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سب ایک ہو، اور آپ کے ساتھ ہم ہیں انشاءاللہ، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں، سب اچھے ہیں، وہ چند گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہے گا، اکیلا عبد الملک شامزی نمٹ لے گا ان سے۔ ابھی قبرستان کے اندر قبروں کی بے حرمتی کی گئی سنا، کچھ قبروں کی تختیوں کو توڑا گیا سنا، میرے فرشتوں کو اس کی خبر نہیں۔ میں رمضان میں اپنے پروگراموں میں بزی ہوں، گاؤں کے 8-10 فقیر جا کر سی آئی صاحب سے شکایت کیے، سنا کہ یہ بھی مفتی صاحب کرے۔ غضب ہے۔ اب مٹپلی میں جو بھی کچھ ہوگا مفتی ذمہ دار اس کا، کسی کے گھر میں چوری ہوئی مفتی ذمہ دار، کسی کی بیٹی بھاگ گئی مفتی ذمہ دار، کسی کی شادی نہیں ہو رہی مفتی ذمہ دار، کوئی بھوکا مر رہا مفتی ذمہ دار ہے نا، مسخرے پن کی بات۔ اسی لیے ہمارے سی آئی صاحب کو بھی میسج دینا ہے، یہ بھگڑوں کو، یہ لنگوروں کو، یہ جوکروں کو ذرا اچھی انکوائری کر کے لگام دو، اور ہماری ہتھیلی کھجانے کو مت کہو۔ ہم بالکل شریف بھولے بھالے انسان ہیں، اگر ہماری ہتھیلی کھجائی جائے گی تو پھر بڑا مہنگا پڑ جائے گا سب کے لیے۔ عبد الملک شامزی بند کمرے میں نہیں، 1000 لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے
یہ جو जोकर पना ये जो हो रहा है, इसीलिए कहता हूँ कि लुच्चे, लफंगे, गोंडे, मवाली, पत्ते खेलने वाले, शराबियाँ, जानी, पैसे ले लेकर लोगों की पंचायतें तोड़ने वाले ऐसे कमीने, ऐसे घटिया इंसानों को सर पर नहीं चढ़ा लेते, इनको जूतियों में रखना चाहिए। बात को पहले चले जा रहे मुफ्ती के बारे में, बात को पहले चले जा रहे मुफ्ती के बारे में। अरे क्या मुफ्ती है नहीं, क्या है ये सब? तो इसीलिए इन लोगों से गुजारिश है कि अपने औकात में रहो, हथेली मत खुजाओ। और कुछ लोग हथेली खुजा रहे थे कि इस दफ़ा मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा हक बोल रहे हैं, मुफ्ती साहब तो ईद की नमाज़ पढ़ाने नहीं देंगे। तो हमने कहा कि भाई ईदगाह तो मेरे बाप की जागीर तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बदमाशी करता है तो ठीक है, हम भी तैयार है। मैं भी देखता हूँ कौन पढ़ाता है और कौन रोकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसकी तैयारी के साथ थे। वहाँ बदमाशी करने वालों के लिए ईद के दिन खुशी का दिन नहीं, बल्कि ईदगाह को उनकी खुशियों का कब्रिस्तान बनाने की तैयारी थी। वो तो उनका भला है कि करीब भी नहीं आए, दूर दूर से चले गए। इतनी तो समझ है, उल्लू के पट्टों को दूर से सियासत करते हैं, करीब आकर सियासत करने की गुंजाइश नहीं। मैं फिर एक बार सलाम करता हूँ मिटपल्ली के मुसलमानों की जमीयत को, आपके इत्तेहाद को। आपने हजारों की तादाद में ईदगाह पहुँचकर अल्लाह के सामने दुआएं कर कर अपनी मुरादों को मांगा और अपनी बंदगी का इजहार किया। ईदगाह छोटा पड़ रहा है, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मरहूम अमजद साहब के ज़माने में आज से 12 साल पहले ऐलान हुआ था, ईदगाह की जितनी ज़मीन है उसके बराबर पीछे की ज़मीन एक खातून 9 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार थे। आज वो ज़मीन 1.5 करोड़ की ज़मीन हो गई। तो इसीलिए मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप में से अब कुछ नौजवान खड़े हो जाओ और खड़े होकर नए ईदगाह, नए कब्रिस्तान के लिए जुस्तजू करो। और इसके लिए जो भी गंदी सियासत करेंगे, उन गंदी नाली के कीड़ों को बाजू में डालो, उनसे तालाब गंदा होगा। आपने सुना होगा एक मुर्दा मछली पूरे तालाब को गंदा करती, तो यहाँ भी ऐसे बहुत सारी मुर्दा मछलियाँ हैं। इसीलिए वो मछलियों को बाजू डालो। नौजवान आगे आओ, जिम्मेदार आगे आओ, बड़े लोग आगे आओ और वक्त के होते हुए अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए अभी कुछ कर दो। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो आगे वक्त बड़ा कीमती हो जाएगा, आगे बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। हमारे बच्चों को फिर इत्तेहाद और जमईयत बताने के लिए, ईद की सही खुशी हासिल करने के लिए अगर वो ईदगाह पर भी जाना चाहेंगे तो फिर वो भी उनके लिए छोटा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला वक्त के रहते हुए हम सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना।